سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51-51، سورہ انبیاء کا اور 17ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے سے بھی پہلے ہی سے ان کی نیک راہ عطا کر دی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خبردار تھے کہ وہ ہدایت اور نبوت کے اہل ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب آپ نے اپنے باپ یعنی چچا اور قوم سے فرمایا، ما ہذہ التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ مجسمے کیا ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کے آگے تم آسن مارے ہو، یعنی تم ان کی پوجا میں مشغول ہو اور جم کر بیٹھے ہو، یہ مجسمے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف شکلوں کے بت بنائے ہوئے تھے، کچھ درندوں کی شکل میں تھے، کچھ پرندوں کی، اور کچھ انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے تھے۔ قالو، وہ بولے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا تو ہم بھی ان کی پیروی میں ویسا ہی کرنے لگے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قالو، وہ بولے، اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو، ام انت من اللاعبین، یا یوں ہی کھیلتے ہو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ جو باتیں کہہ رہے ہو یہ حق ہے یا ہم سے مذاق کر رہے ہو، چونکہ انہیں اپنے طریقے کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا، یعنی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمارے طور طریقے غلط ہیں، اور اس کا انکار کرنا وہ بہت بڑی بات جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا کھیل کود کے طور پر آپ یہ فرما رہے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی ربوبیت کا اس بات فرما کر ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طور پر، مذاق کے طور پر کلام فرمانے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ حق کو ظاہر فرماتے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں و زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر، یعنی جب تم اپنے میلے کو جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا اور ان کا برا حال کر دوں گا۔ واقعی یہ ہے کہ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں کھیل کود میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے متعلق مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف اور مزے آتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا
اور آپ سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ عذر کر کے رہ گئے، آپ نے عذر پیش کیا اور آپ نہ گئے، وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رکھے تھے، بوڑھے کمزور، وہ آپ کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ اس کو بعض لوگوں نے سنا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر کی طرف لوٹے اور بت خانے میں آپ آئے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ یعنی آپ نے مندر میں بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ کر چورا چورا کر دیا، لیکن جو ان میں ایک بت سب سے بڑا تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا اور بسولا یعنی کلہاڑی اس کے کندھے پر آپ نے رکھ دی کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں، یعنی بڑے بت سے وہ پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، یہ کیوں ٹوٹے اور کلہاڑی تیری گردن پر کیسے رکھی ہوئی ہے۔ انہیں معلوم ہو کہ یہ بت عاجز ہیں، انہیں اس کا عجز ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ جب بت سارے ٹوٹے ہوئے ہوں گے اور بڑے بت پر کلاڑا ہوگا تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں گے اور آپ کو حجت قائم کرنے کا اور دلائل دینے کا موقع ملے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس آئے اور بت خانے میں یعنی اپنے مندر میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں تو وہ کہنے لگے، قالو، وہ بولے، من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ خبر نمرود بادشاہ کو پہنچی اور اس کے عمراء اور وزراء تک پہنچی۔ قالوا، وہ بولے، فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا کام ہے، یا ان سے بتوں کی نسبت ایسا کلام سنا گیا ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ گواہی دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں کوئی سخت بات کی تھی یا کسی نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مدعا یہ تھا کہ شہادت گواہی قائم ہو جائے تو وہ آپ کو تکلیف دیں اور وہ آپ کے در پہ ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے اور وہ لوگ کہنے لگے، قالو، وہ بولے، انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ آپ نے اس کا تو کچھ جواب نہ دیا اور شان مناظرہ سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی۔ قال، آپ نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، اس غصے سے کہ اس کے ہوتے تم اس کے چھوٹوں کو پوچھتے ہو۔ اس کے کندھے پر کلاہڑی ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے، مجھ سے کیا پوچھنا ہو تو اس سے پوچھو۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو ان بتوں سے پوچھو اگر بولتے ہوں، وہ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ مدعا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ قوم غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ الہ معبود خدا نہیں ہو سکتا۔
اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔